أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور بندگی میں صرف عبادت بلکہ بندگی کے مفہوم میں اطاعت بھی داخل. بندگی کا معنی فقط پوچھنا یا پرارتھنا کرنا یا پرے کرنا نہیں ہے، یا ہم اپنی زبان میں جس کو عبادت کہتے ہیں فقط بندگی کے مفہوم میں وہ عبادت داخل نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ عبادت تو چند ہی ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر دیا تو عبادت ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کہ دین فقط ان 4-5 چیزوں میں منحصر نہیں ہے کہ ان کو انجام دے دیا جائے تو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والا بن جائے اور وہ مکمل دیندار ہو جائے، بلکہ بندگی کے مفہوم میں عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی داخل ہے. اور اطاعت کا میدان بہت وسیع ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہو تو وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام کرے. لہذا اب بندگی کا اور اطاعت کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر میدان سے ہو جائے گا. انفرادی طور پر اس کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، اور معاشرتی زندگی آپس میں مل جل کر کیسے رہنا ہے اور معاملات لین دین کو کیسے انجام دینا ہے، اور گھر کا نظام، گاؤں کا نظام، شہر کا نظام، ملک کا نظام اور دنیا کا نظام اور اس کی سیاست کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے منظم کرنا ہے، ان سب چیزوں سے اطاعت خداوندی کا تعلق ہے. لہذا انسان کی زندگی کا جو ایک اہم حصہ ہے معاملات، لین دین کرنا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ تنے تنہا اپنی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے شخص سے اس کو لین دین کرنا پڑتا ہے. اسی لین دین کو معاملات کہا جاتا ہے. تو معاملات میں بندگی یہ ہے کہ انسان وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ معاملات کو انجام دے. جس معاملے کو اور جس معاملے کے طریقے کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور جس معاملے کو شریعت نے جائز قرار دیا
یا جس معاملے کے جس طریقے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے اپنے معاملات کو اسی تک محدود رکھے. یہ ہے معاملات میں ایک مسلمان کی بندگی کا تقاضا، ایک ایمان والے کے مومن ہونے کا تقاضا. اب معاملات میں عبادات کے مقابلے میں معاملہ الٹا ہے. عبادات میں تو یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ہو بہو عبادت کا وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بتلایا ہے اور اس وقت سے آج تک چلا آ رہا. وہاں کسی بھی طرح کی تبدیلی زمانے کی بنیاد پر، لوگوں کے مزاج کی بنیاد پر، ماحول کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. چنانچہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، قیامت تک نماز کا وہی طریقہ رہے گا. وہاں اشخاص کی وجہ سے، افراد کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، جگہوں کے اختلاف کی وجہ سے، زمانے کے اختلاف کی وجہ سے کسی بھی طرح کی ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی کا حق کسی شخص کو حاصل نہیں. حتیٰ کہ پوری دنیا کے علماء اگر جمع ہو کر نماز کے تعلق سے کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ان کا فیصلہ غلط ہوگا. تو عبادت میں تو یہ ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ چلا آ رہا. وہاں کوئی بھی نئی چیز عبادت کے نام سے عبادت میں داخل نہیں کی جا سکتی، اور کوئی بھی نئی چیز عبادت کے نام سے اگر عبادت میں داخل کی جاتی ہے تو وہ بدعت ہے. اسی لیے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. تو اس نئی چیز کا تعلق ہے عبادات سے. ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئی چیز تو موبائل بھی ہے، نئی چیز تو کپڑے بھی ہیں، نئی چیز تو گھر بار بھی ہے، نئی چیز تو ٹرانسپورٹ بھی ہے، نئی چیز تو بہت ساری ہے. وہ زمانہ رہا ہی کہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں آج تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو کیا ان نئی چیزوں کو اختیار کرنا بدعت ہو جائے گا؟ تو پھر تو ہر کوئی بدعتی ہے. بڑا سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ آج کا بنا ہوا کپڑا پہن رہا ہے کہ جو کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. تو کپڑا نیا، کھانے پینے نئے، کھانے پینے کے برتن نئے، پہننے کے طریقے نئے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے طریقے نئے، آلات نئے، اسباب نئے. تو ان سب چیزوں سے بدعت کا تعلق نہیں ہے. بدعت کا تعلق ہے عبادات سے. کہ عبادت کے طور پر اگر ہم کوئی ایسی نئی چیز کو اپناتے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اصولی تعلق ہے اور نہ صریحی تعلق ہے، تو پھر وہ نئی چیز عبادت میں داخل ہو کر بدعت بن جاتی ہے، حرام کہلاتی ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان آہستہ آہستہ دین سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن معاملات کا مسئلہ اس کے الٹا ہے. معاملات میں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم لین دین میں بعینہ وہی طریقہ اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا.
جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اختیار کیا، ظاہر ہے کہ آج اگر انسان کو بعینہ اسی طریقے کا مکلف بنایا جائے تو انسان کے لیے ایک چھوٹا سے چھوٹا معاملہ کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ معاملات میں شریعت نے فقط اصول بتلا دیے کہ ان اصول کی رعایت کر کے تم جون سا طریقہ چاہو اختیار کر لو، اب چاہے وہ پرانا ہی طریقہ ہو یا کوئی نیا طریقہ ہو، لیکن اس اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اصول کے مطابق جو بھی معاملہ ہوگا، چاہے اس جیسا معاملہ اللہ کے رسول کے دور میں تھا ہی نہیں، یا آپ کو اس طرح معاملہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، بلکہ صحابہ کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ اس طرح بھی کوئی معاملہ ہو سکتا، تو وہ معاملہ بھی جائز ہو جائے گا، شریعت کے دائرے میں آئے گا، بشرطے کہ وہ شریعت کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق۔ اور شریعت نے معاملات میں جو ہدایات دی ہیں، یعنی جس کی وجہ سے معاملہ ناجائز ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان ناجائز اور حرام طریقے پر مال حاصل کرنے میں مبتلا ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ فقط دو چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کی کمائی میں حرام کا راستہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی کمائی حرام کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے قمار، جس کو قرآن نے میسر کہا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سٹا، اور دوسری چیز ہے ربا، سود۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس معاملے کو شریعت ناجائز قرار دیتی ہے، حرام قرار دیتی ہے، تو وہ یا تو ربا اور قمار اور سٹے کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، یا شریعت اس کو ناجائز اور حرام کہتی ہے اس بنیاد پر کہ وہاں سود کا کوئی نہ کوئی عنصر شامل ہو گیا۔ یہ دو بنیادیں ہیں، ان دو بنیادوں کی بنیاد پر معاملات حرام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان دو چیزوں سے بچتے ہوئے جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ معاملہ جائز ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہوتا، وہ حرام میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن سٹے کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کے یہاں قمار یا میسر کا ایک خاص مفہوم ہے، ایک خاص حقیقت، اور ایسے ہی سود، تو سود کی بھی شریعت نے ایک حقیقت بیان کر دی۔ وہ حقیقت جہاں کہیں بھی پائی جائے گی، جس نام سے بھی پائی جائے گی، جس عنوان اور جس طریقے سے بھی پائی جائے گی، تو وہ ربا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی وجہ سے وہ پورا معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب سٹے کی بہت ساری صورتیں اس زمانے میں رائج ہے، اس سلسلے میں کسی اور موقع پر تفصیل کی جائے گی۔ اس وقت سود کے تعلق سے کچھ تفصیل کرنا کہ سود کی حقیقت کیا ہے، اور آج ہمارے زمانے میں کس کس طریقوں سے اور کن کن عناوین سے وہ سود پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا يبقى احد الا آکل الربا فإن لم يأكله اصابه من غباره، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ سود خور ہوگا،
حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی براہ راست سود کو کھانے والا، سود کو لینے والا نہیں ہوگا تو اس کے اثرات سے تو وہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ معاشرے کا کوئی فرد وہ سود سے بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ جہاں حدیث میں قیامت کی علامتوں کا تذکرہ ہے تو قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ گناہ عام ہو جائیں گے۔ تو کون سے گناہ عام ہو جائیں گے؟ تو ان گناہوں میں خاص طور پر 3 گناہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، آج ہو رہی ہے، باقاعدہ قانونی تحفظ اس کو حاصل ہو رہا ہے، قانون کے ذریعے اس کو جواز کے دائرے میں لایا جا رہا ہے زنا کی وہ شکلیں، تاکہ وہ جرم ہی نہ رہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ زنا ہے، بدکاری ہے، حرام ہے، تو زنا عام ہو جائے گا۔ دوسرا گناہ جو عام ہو جائے گا وہ ہے نشہ، شراب اور نشہ۔ آج شراب کی ایک الگ الگ قسمیں، اس کے الگ الگ نام ہیں، نشے کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور باقاعدہ حکومتیں اس کے لیے سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ والی شراب تم بیچ سکتے ہو، اور یہ والی شراب استعمال کرنے والا قانون کی نظر میں مجرم نہیں۔ حالانکہ نام بدل دینے سے یا اس کا رنگ اور اس کی صورت بدل جانے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ وہ اگر شراب ہے تو وہ شراب رہے گی، وہ خمر ہے تو وہ خمر ہی رہے گا۔ تو شراب کا عام ہو جانا، اور تیسرا گناہ جس کے عام ہو جانے کا حدیث میں تذکرہ ہے وہ ہے سود کا عام ہو جانا، کہ سود عام ہو جائے گا، جس کو اس حدیث میں یوں کہا گیا کہ کوئی بھی انسان نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں سود میں مبتلا ہوگا، اس کے اثرات سے تو وہ نہیں بچ سکے گا، چاہے وہ بالواسطہ، چاہے وہ براہ راست تو سودی کاروبار نہ کرتا ہو، براہ راست تو سودی لین دین نہ کرتا ہو، لیکن وہ سود میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا رہے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا کاروباری بھی، ٹھیلا لگانے والا بھی، بینک سے اس کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ بینک کے بغیر کوئی بھی انسان آج اپنے معاملات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا معاملہ ہو تو بینک کا کھاتا چاہیے۔ چھوٹی سی اسکیم، اگر سرکاری اسکیم، چھوٹی سی اسکیم ہے جو جواز کے دائرے میں آتی ہے، اس سے اگر انسان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ایک غریب آدمی، تو اس کے لیے بھی بینک کا کھاتا چاہیے۔ اور بینک کون سے؟ وہ بینک جو مدد کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے قائم نہیں کیے گئے، بلکہ وہ تجارتی نقطۂ نظر سے قائم کیے گئے۔ وہ کمرشیل بینک ہیں، وہ تجارتی بینک ہیں، اور وہاں تجارت سامان کی نہیں ہوتی، وہاں تجارت سامان کی نہیں ہوتی، بلکہ تجارت ہوتی ہے روپیوں پیسوں کی تجارت، اور یہ روپیوں پیسوں کی تجارت، یہی اسی کا نام سود ہے۔ تو اب اس طرح ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں بینک سے منسلک ہو جانے کی وجہ سے سود کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ انسان سود میں اس لیے مبتلا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال او من حرام، کہ ایسا مادیت کا دور آئے گا
کہ وہاں انسان کو فقط یہ مطلب ہوگا کہ مجھے 2 پیسے کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ 2 پیسے کا فائدہ مجھ کو میرے دین کے اعتبار سے حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے. یعنی مادیت کا اتنا غلبہ ہوگا اور انسان پیسوں کا ایسا پجاری بن جائے گا اور اس کی ایسی ہوڑ لگی ہوئی ہوگی اور اس کے پیچھے ایسا بھاگا جا رہا ہوگا کہ بس اس کو یہ مطلب ہے کہ مجھے پیسہ ملنا چاہیے. اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو پیسہ میرے پاس آ رہا ہے وہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سود عام ہو جائے گا، یعنی ہر آدمی سود کا شکار ہو. اب سود کی حقیقت کیا ہے؟ سود کی حقیقت یہ ہے کہ اگر 2 آدمی کوئی معاملہ کر رہے ہیں مالی لین دین کا، میں کوئی چیز دے رہا ہوں اور آپ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے رہے ہیں، مالی معاملات یعنی جس کو عقود مالیہ معاوضہ عوض کے طور پر ایک چیز کا لینا اور دینا، عوض کے طور پر یعنی ایک تو ہدیہ ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا آپ نے قبول کر لیا. ہبہ گفٹ کرنا ہے تو میں نے آپ کو دے دیا سامنے والے نے قبول کر لیا. تو وہاں دونوں طرف سے لینا دینا نہیں ہوتا، وہاں ایک طرف سے لینا دینا پایا جاتا ہے. تو جہاں معاملہ عوض کے طور پر لینے دینے کا ہو تو وہاں پر کوئی ایسی زیادتی کہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو وہ ہے سود. وہاں کوئی ایسی زیادتی کہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے وہ سود کے دائرے میں داخل ہو جائے گی. اس کی بہت آسان اور واضح مثال ہے کہ میں نے 10 کا نوٹ آپ کو دیا اور 10 روپیے میں آپ کو دے کر یہ کہوں کہ آپ مجھے 11 روپے واپس کرنا. تو 10 کا نوٹ چاہے وہ نیا ہو پرانا ہو، کڑک ہو یا باسی ہو چکا ہو، خوشبو آ رہی ہو یا اس میں بدبو پیدا ہو چکی ہو، وہ 10 کے نوٹ کی ویلیو 10 روپیے ہی ہے. لہذا اگر میں نے آپ کو 10 روپیے دیے ہیں تو میں 10 روپیے ہی کا حقدار ہوں کہ مجھے واپس ملنا چاہیے. اب اگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ 11 روپیے دیں تو یہ 1 روپیہ ایسا ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں نے آپ کو کچھ دیا تو نہیں لیکن لے رہا. تو یہ ایسی زیادتی ہے کہ جس کے مقابلے میں نے آپ کو کوئی عوض نہیں دیا. یہی حقیقت میں سود ہے. تو اب اس کی فقط یہی ایک صورت نہیں ہے، یہ تو ایک عام صورت ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے. اسی کو شریعت ربا کہتی ہے اور ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں، یا ہندی میں اس کو بیاج کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، یا اگر یہ ان ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے یہ حقیقت پائی جائے، فائدے کے نام سے، فائدہ بازار ایک مستقل عنوان چلتا ہے نیوز پیپر میں، فائدہ بازار، جو سراسر یا تو سٹہ ہوتا ہے یا وہ سود پر مبنی کاروبار ہوتا ہے، لیکن اس کا نام ہوتا ہے فائدہ بازار. تو آپ چاہے اس کو آپ فائدے کا نام دیں، بینیفٹ کا نام دیں، نفع کا نام دیں، نام کچھ بھی دے دیں، نام کے بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی. اور ایسے ہی صورت کے بدل جانے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی. حقیقت جس نام سے بھی پائی جا رہی اور حقیقت جس شکل میں بھی پائی جا رہی ہو تو وہ وہی چیز رہتی ہے اور اس کی وجہ سے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ تو ایک عام چیز ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرض پر سود دیا یا قرض پر سود لیا. اب بینک سے، کمرشیل بینک سے جو بھی لون ہم لیتے ہیں، چاہے وہ جس عنوان سے بھی لون لیں،
چاہے اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کے لیے لون لیں، یا کوئی چھوٹا آدمی اپنے چھوٹے سے کاروبار کے لیے لون لیں، یا کوئی بے گھر اپنے مکان کو بنانے کے لیے لون لے، کوئی بھی لون لے، ظاہر ہے کہ وہ لون سود پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 1,00,000 لیا ہے تو آپ کو چکانا ہے 1,50,000، 1,20,000 جو بھی ہو، 5%، 2%، جتنا بھی لیا جاتا ہو۔ تو یہ جو زیادتی ہوتی ہے، یعنی جہاں روپیے کا روپیے کے بدلے میں لین دین ہوتا ہے، اور وہ جو زیادتی پائی جاتی ہے تو وہ زیادتی ایسی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے، تو وہ ناجائز ہے، وہ حرام، وہ سود ہے، اسی کا نام سود۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سود پر سود چڑھ جاتا ہے، کہ آپ کو جو مدت دی گئی تھی وہ مدت پوری ہو رہی ہے اور آپ نے قرض کی، لون کی ادائیگی نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں اس پر سود مزید بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ سود بڑھتے بڑھتے اصل رقم سے زائد ہو جاتا ہے۔ 100 روپیے کا میں نے آپ کو قرض دیا، نعوذ باللہ سود پر، یا آپ کو 110 دینا ہے 1 مہینے کے بعد۔ 1 مہینہ ہو چکا، آپ نے نہیں دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے کی مہلت، لیکن اب 120 دینا۔ پھر دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، آپ نہیں دے پا رہے، میں نے کہا کوئی حرج نہیں، 2 مہینے کی آپ کو اور مہلت، لیکن اب 150 دینا۔ پھر آپ 2 مہینے گزر گئے، آپ نہیں دے پا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو 1 سال کی مہلت، لیکن 250 دینا۔ تو اصل قرض تو 100 روپیے تھا، لیکن اس پر سود اس سے زیادہ ہو گیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے اضعاف مضاعفہ، اضعاف مضاعفہ، دگنا در دگنا سود مت کھاؤ۔ تو یہ تو سود کی بنیادی شکل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ادھار کوئی چیز خریدی، ادھار کوئی چیز، ادھار معاملہ وہ کہلاتا ہے کہ معاملہ کرنے کے وقت ہی طرفین متعاقدین، معاملہ کرنے والے دونوں فریق اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میں قیمت فوراً ادا نہیں کروں گا بلکہ میں بعد میں ادا کروں گا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ بعد میں آپ کب ادا کریں گے اس کو متعین کرنا ضروری ہے۔ 1 مہینے کے بعد ادا کریں گے، 6 مہینے کے بعد ادا کریں گے، 1 سال کے بعد ادا کریں گے۔ ادھار معاملات میں مدت کو متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مدت متعین نہیں کی تو پھر وہ معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے مدت متعین کر کے کوئی معاملہ کر لیا کہ ادھار آپ نے ایک چیز خریدی، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نقد دے کر کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ کچھ سستی ہوتی ہے، اور وہی چیز اگر ادھار خریدتے ہیں تو کچھ مہنگی ہو جاتی ہے، کہ اگر کوئی چیز ہم نقد خرید رہے ہیں تو وہ 100 روپیے کی، اور 1 مہینے پر ادھار خرید رہے ہیں تو وہ 110 روپیے کی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اب تک کے وقت معاملہ کرنے کے وقت یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نقد لے رہے ہو یا ادھار لے رہے ہو، اور تم پر جو واجب ہے قیمت کا ادا کرنا وہ 100 روپیے ہے یا 120 روپیے۔ تو ادھار پر اگر اتفاق ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کے 120 دینے پر راضی۔ تو یہاں جو 20 زائد ہے وہ چیز ہی کی قیمت، چیز ہی کی قیمت میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے۔ یہ 20 روپیے ایسے نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی زیادتی نہیں، کیونکہ چیز کی قیمت میں مختلف لحاظ سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسواک جو یہاں اگر 50 روپیے کی مل جاتی ہے، میں وہی مسواک مدینہ المنورہ سے لے کر آیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مدینہ کی مسواک چاہیے تو میں آپ کو 500 روپیے کی بیچوں گا، تو مجھے حق ہے، میں بیچ سکتا ہوں، مدینہ کی نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو نسبت کی وجہ سے بھی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر معاملہ ادھار ہو جائے
اور اس کی وجہ سے چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو یہ اضافہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے، یہ دراصل چیز ہی کی قیمت میں اضافہ ہوا، تو یہاں تک تو جائز ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کی مہلت لی تھی کہ آئندہ مہینے کی 1 تاریخ کو میں آپ کی قیمت دے دوں گا، اب آئندہ مہینے کی 1 تاریخ آ گئی، سامنے والے کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ لاؤ پیسے، آپ نے کہا کہ یار نہیں، تو پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے 15 دن کے بعد دے دینا، لیکن اب 120 نہیں بلکہ 150 دے۔ تو آپ نے مہلت کے مقابلے میں یہاں 30 روپے بڑھا دیے، آپ اس کو مزید 1 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں اور اس مہلت کے مقابلے میں 30 روپے کا اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ 30 روپے کا اضافہ ایسا ہے کہ جس کے مقابلے میں آپ نے کوئی چیز اس کو نہیں دی، تو یہ اب سود میں داخل ہو گیا، یہ اب ربا میں داخل ہو گیا، یہ ناجائز اور حرام ہو گیا۔ بلکہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے اس سے یعنی مقروض سے کسی طرح کا کوئی فائدہ اٹھانا، یہ بھی شریعت کی نظر میں قرض میں داخل۔ کل قرض جر نفعا فهو حرام، حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ اصول مسلم ہے کہ ہر وہ قرض کہ جس کے نتیجے میں قرض دینے والا کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ سود میں داخل ہوتا ہے۔ اصل میں قرض کا لینا دینا یہ احسان ہے، تبرع ہے، آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، میرے پاس پیسہ ہے، میں آپ کو پیسے دے کر آپ کی مدد کر رہا ہوں، تو مدد ہی کے درجے میں ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر پیسے دے کر کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر وہاں آپ شرکت کا معاملہ کیجیے، پارٹنرشپ کا معاملہ کیجیے، وہاں آپ مزاربت کا معاملہ کیجیے، اس کے پھر الگ طریقے ہیں، اس کے الگ اصول و ضوابط ہیں۔ آپ یہ چاہیں کہ میں قرض دوں جو ایک مدد ہوتی ہے، ایک احسان ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں نفع کماؤں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت ایسی چیز سے نفع اٹھانے کی اور اس کے مقابلے میں پیسے لینے کی اجازت دیتی ہے جس چیز کو باقی رکھ کر آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر مکان استعمال کرنے سے ختم نہیں ہو جاتا، تو اگر کسی کو مکان کی ضرورت ہے اور میں اپنا مکان دیتا ہوں اور اس مکان پر میں کرایہ لیتا ہوں تو یہ کرایہ حرام نہیں۔ اپنی زمین ہے، کھیتی باڑی کے لیے میں نے دوسرے کو دے دی تاکہ وہ کھیتی باڑی کرے، لیز پر دینا جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے شرائط کے ساتھ اگر دی اور اس کے مقابلے میں کوئی نفع لے رہا ہوں تو وہ نفع سود میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہاں چیز کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے عوض مال لیا جا رہا ہے۔ روپیہ پیسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو باقی رکھ کر ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ روپیہ سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو اس کو خرچ کرنا پڑے، خرچ کرنے کے بعد اس سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس روپیے پیسے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمین کی طرح ہے، یہ جائیداد کی طرح ہے، یہ گاڑی کی طرح ہے کہ اس کو ہم کرائے پر دے سکتے ہیں، تو گویا پیسے کو ہم نے کرائے پر دیا، 1 لاکھ روپے دے دیے 1 سال کے لیے اور اس کا کرایہ متعین کر دیا کہ 1.5 لاکھ، یعنی 1 لاکھ تو واپس کرنا ہے اور 50 مزید دینا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ گویا کرایہ۔ تو جس طرح آپ اس کو تجوری میں رکھتے تو وہ 1.5 لاکھ نہیں بن جاتا، تو اسی طرح آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ 1 لاکھ ہی رہے گا، دوسرے کو دینے کی وجہ سے وہ 1.5 لاکھ نہیں بن جائے گا۔ جب نہیں بن رہا ہے تو آپ اس سے 1 لاکھ ہی واپس لے سکتے ہیں، اگر آپ 50,000 زائد لیتے ہیں تو یہ ناجائز۔ اور تو یہ نفع، اور یہ تو نفع حاصل کرنے کی یہ تو ایک سری سود ہے، اور دوسری چیز ہے نفع حاصل کرنا۔ جیسے میں نے اگر کسی سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے
تو وہ ویسے ہی دینے کو تیار نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا مکان یا آپ کی گاڑی یا آپ کا کوئی جائیداد وہ میرے پاس بطور رہن کے رکھو، گروی رکھو. تو ٹھیک ہے، گروی رکھنا بھی یہ معاملہ بھی جائز، لیکن جو چیز گروی رکھی جائے گی تو وہ میرے پاس امانت رہے گی، امانت. اور امانت سے فائدہ حاصل کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے. اگر میں گروی رکھی ہوئی چیز سے خود فائدہ حاصل کرنا شروع کر دوں کہ جو مکان میں نے اپنے پاس گروی رکھا ہے سامنے والے کو 5 لاکھ دے کر، تو اس مکان کو خود میں نے کرائے پر چڑھا دیا اور اس سے کرایہ حاصل کرنا شروع کر دیا، تو یہ آپ جو دوسرے کو قرض دے کر اس کی چیز سے نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ ہے سود، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو یہ تو کچھ موٹی موٹی شکلیں بیان کی جا رہی ہیں، ورنہ آج معاشرے میں ایسی شکلیں پائی جاتی ہیں کہ اچھے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہاں کوئی سود کا معاملہ، یہ کہاں کوئی انٹرسٹ کا معاملہ، حالانکہ حقیقت میں شریعت کی نظر میں وہ سود میں داخل ہو جاتا. تو اس لیے دوستو بزرگوں، عبادت کا تعلق فقط بندگی سے نہیں ہے، بلکہ عبادت کے مفہوم میں طاعت بھی داخل ہے، اور طاعت کا بنیادی بہت بڑا میدان وہ معاملات ہیں کہ معاملات میں بھی انسان اللہ کے حکموں کو پورا کر کے معاملہ کرے گا، تب وہ معاملہ اس کا دین کے دائرے میں آئے گا. ورنہ اگر وہاں کسی بھی امر کی مخالفت کرے گا تو وہ حرام اور ناجائز میں داخل ہو جائے گا، اور اس کا وبال انسان کو دنیا میں تو بھگتنا پڑے گا ہی، آخرت میں بھی اس کا وبال کم نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حلال اور خالص حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.